وزیر اعظم آزاد کشمیر انوار الحق چودھری سپہر 3 بجے نکیال پہنچے۔ نکیال پہنچنے پر ان کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم سب سے پہلے سرحدی گاؤں سمٹی گئے، جہاں پر نکیال کے بے گناہ بچے عمر موسیٰ اور مصباح موسیٰ، جو انڈین آرمی کے وحشیانہ میزائل حملے سے شہید ہوئے، ان کے گھر ان کی فیملی والد سے اظہار تہنیت کرنے پہنچے۔ وہاں انہوں نے بے گناہ شہید بچوں کی قبروں پر پھولوں کی چادریں چڑھائی اور فاتحہ خوانی کرنے کے بعد مختصر سی تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، گلگت بلتستان کا سپاہی ان مورچوں پہ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں اور ہمارا اور ان کا جینا مرنا سانجھا ہے۔ تو اب کچھ چیزوں کو ہمیں اپنی نظریاتی آلودگی کو دور کر کے ان دکھ کی گھڑیوں میں بھی بڑے واضح طور پر دیکھنا ہے، محسوس کرنا ہے اور پھر آگے بڑھنا ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جس بچی کے حوالے سے یہاں پرائمری اسکول کی بات کہی گئی ہے، یہ ننھا منھا پھول ورثاء کے لیے بھی اور اہل علاقے کے لیے بھی اپنی شہادت کے بعد جو خیر و برکت چھوڑ گیا ہے، اس کی پہلی بوند کی صورت میں اپنی اس معصوم کلی کے نام یہاں پہ پرائمری اسکول بھی دیتا ہوں اور اسی کے نام سے دیتا ہوں۔ جو میں نے معاوضہ جات میں اضافہ کی بات کی ہے، میری ایک عادت ہے، آپ بخوبی واقف ہیں مجھ سے، کہ عمل درآمد کے بعد میں گفتگو کرتا ہوں۔ جب جتنے شہداء ہیں، زخمی ہیں، ان کے ورثاء کو نئے چیک مل جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ حکومت نے ورثاء کی پسماندگان کی تالیف قلب کے لیے اہتمام کیا ہے، اور اس بنیاد پر کیا ہے کہ آپ کے دکھوں کو کم سے کم کیا جا سکے۔ ان کو مٹانے کا اختیار صرف کاتب تقدیر کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس میں نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ جو بزرگ ہیں، جن کے پیارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ پاک آپ سب کو اس دکھ کو برداشت کرنے کی ہمت دے۔ ان شہیدوں کی اجتماعی قربانیوں کے صدقے اللہ پاک تحریک آزادی کشمیر کو منطقی انجام تک پہنچائے۔ آپ کے گریڈ سٹیشن جو ڈیمیج ہوا ہے، جو ہاسپٹل ڈیمیج ہوا ہے، جو ڈگری کالج ڈیمیج ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی ایمرجنسی رسپانس فنڈ کو استعمال کرتے ہوئے اگلے 2-3 ماہ میں ان کی اصل صورت سے بھی بہتر حالت میں بحال کر دیا جائے گا۔ جو آپ نے کمیونٹی بنکرز کی بات کی ہے، اب جو نیو وارفیئر ہے، اس میں نے پہلے بھی عرض کی، ایل او سی کا بنیادی تصور اب ختم ہو گیا ہے۔ میزائل ٹیکنالوجی میں جتنا آپ کا گھر متاثر ہو سکتا ہے ایل او سی کے اوپر رہنے والوں کا، اتنا لاہور شہر کے سب سے قیمتی علاقے میں رہنے والی عمارت بھی اڑ سکتی ہے۔ اب ڈرونز کی بات ہے، میزائل ٹیکنالوجی کی بات ہے، لیکن ایل او سی پیکج چونکہ آلریڈی انفورس تھا، جس کی وجہ سے جو ملکی قانون تھا اس کے مطابق ہم نے آپ کو ادائیگیاں کر دیں۔ اس پورے ایل او سی پیکج کو گورنمنٹ آنے والے اسمبلی اجلاس میں، جو روان اجلاس ہے، اس میں جو جاری ہے، اس میں ہم اس کو ریوائز کر رہے ہیں، معاوضہ جات آرڈیننس کر کے ریوائز کر دیں گے۔ جو آپ کے لیے ایل او سی کے 15 حلقوں میں جو مشکلات ہیں، رسل و رسائل کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، اور جو آپ کی کمیونٹی بنکرز کی بات ہے۔ اب میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ میں 4 دن مظفر آباد رہا۔ بہت ساری انٹیلیجنس رپورٹس نے کہا کہ پی ایم صاحب، پی ایم ہاؤس میں آپ رہتے نہیں ہیں، لیکن جہاں آپ رہتے ہیں یہ بالکل ہی پبلک جگہ ہے،
यहाँ से आप तशरीफ़ ले जाएं, किसी महफूज मुकाम पे आपको मुंतकिल करते हैं। मैंने पहला सवाल क्या पूछा, वज़ीर आज़म महफूज मुकाम पर मुंतकिल हो जाएगा तो बाकी मुजफ्फराबाद, उसका कोई जवाब नहीं था किसी के पास। पूरे मुजफ्फराबाद शहर में बशमूल वज़ीर आज़म हाउस एक बंकर भी तामीर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फैसला साजों के जहन में ये बात नहीं थी कि ये एलओसी से इतना दूर है, यहाँ क्या गिरेगा, यहाँ क्या ज़रूरत है। एलओसी पे 763 बंकर बनाए गए थे, लेकिन अब चूंकि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, जिस जगह को आपने हिट करना होता है, प्रिसीजन डिवाइसेस हैं, वो गाइड करती हैं कि यहाँ जाके इस कमरे के ऊपर गिरना है, साथ वाले कमरे को भी कुछ नहीं होगा। प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं। हम सबको ये बात समझनी है कि रियासत के जितने वसाइल हैं, आपके टैक्सेस का तमाम पैसा वो आपकी फलाह बहबूद और आपकी तामीर तरक्की पर खर्च होगा जब तक मैं वजीर आज़म हूं, और इसको मैं यकीनी बनाऊंगा। इसीलिए कुछ अकल के अंधों को वजीर आज़म दिन और रात में नजर नहीं आता, क्योंकि वो मुझे देखना नहीं चाहते। कोई सिगरेट माफिया का नुमाइंदा है, कोई आटा माफिया का नुमाइंदा है, कोई चीनी माफिया का नुमाइंदा है। सब टैक्स चोरों को, सब बददियानत चेहरों को मौजूदा हुकूमत ने और इसके वजीर आज़म ने उनके साथ वो हशर किया है कि जो इससे पहले कभी किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इसलिए चीखो पुकार तो होगी, लेकिन इससे आप ये अंदाज़ा कर लें कि इस रियासत में आज 3 रुपये बिजली भी दस्तयाब है, 2000 रुपया मन आटा भी दस्तयाब है। ये रियासत डूबी भी नहीं है, आपके तमीर और तरक्की के सारे काम भी हो रहे हैं। एलओसी पैकेज। इंडियन आर्मी ने जिस तरह आज़ाद कश्मीर पर बर्बरियत की, उसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। जहाँ पर इस वाक़े से इंतहाई दिल दुखी हुआ, वहाँ चंद दिन के इंतज़ार के बाद पाक फ़ौज और पाक फ़ज़ाइया का बेमिसाल जवाब ने दिलों को सुकून मैसर कर दिया। पाकिस्तान के जवाब ने दुनिया भर के ताकतवर तरीन मुल्कों को वर्ताए हैरत में डाल दिया कि क्या पाकिस्तान का दिफा इतना मजबूत है, जिसने दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी वाले मुल्क जो अमेरिका, इसराइल, फ्रांस के हमायत याफ्ता और जदीद असला रखने वाला मुल्क है, उसको दिन में तारे और रात में सूरज दिखा दिया। इससे बड़ी खुशी इस बात की हुई कि पाकिस्तान ने जो मिसाइल हमले किए, उन पर इन बेगनाह बच्चों जो शहीद हुए के नाम लिखे हुए थे, उनसे हिंदुस्तान के दिफाई निज़ाम को तबाह किया, जो रहती दुनिया तक हिंदू और इस्लाम पाकिस्तान दुश्मनों को याद रहेगा। डॉक्टर अली, JK न्यूज़, निक्याल, आज़ाद कश्मीर।